نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی تعریفوں، اپنی صفتوں، اپنے انسانوں پر احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما خلقت الیعبد والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو، تم دوزخ کی آگ سے بچ سکو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پہلا احسان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، تاکہ تم اس پر رہن سہن کر سکو، تاکہ تم اس پہ کاروبار کر سکو، اپنی رہائش گاہیں بنا سکو، والسماء بناء، اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی کو برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر
تم کو کوئی شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی کہ اگر تم کو قرآن پاک میں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اکیلے نہیں اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے اللہ نے اپنے اس چیلنج کا خود ہی جواب دے دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس تم یہ نہیں کر سکے، پس تم یہ نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے، نہ تم ماضی میں کچھ کر سکے ہو اور نہ تم مستقبل میں کچھ کر سکو گے۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور اس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو مفسرین بناتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پتھروں نے رونا شروع کر دیا، والحجارہ، پتھروں نے رونا شروع کر دیا، اور وہ اتنا روئے کہ ان کے رونے سے زمین پر دریا بہہ گئے۔ یہ جو پہاڑوں سے چشمے، ندی نالے اور دریا آتے ہیں نا، یہ پتھروں کے آنسو ہے، یہ پتھروں کے رونے کا نتیجہ ہے۔ تو اے انسانوں، جب ایک بے جان چیز اللہ سے ڈر کر اتنا رو رہی ہے تو پھر تمہیں تو اس سے 1000 گنا زیادہ سوچنا چاہیے۔ تم تو باشعور ہو، تم نے تو حساب کتاب بھی دینا ہے، تم نے تو کل اللہ کے دربار میں پیش بھی ہونا ہے، تو پھر کیوں نہیں تم سوچتے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے، جنات تجری، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا اس سے، یعنی جنت سے رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے، من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو اس سے ملتا جلتا، یعنی کہ دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا جو پھل ہے نا، وہ جنت میں رزق دیا جائے گا، لیکن بظاہر تو دیکھنے کی حد تک تو وہ دنیاوی پھلوں سے متشابہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، لیکن وہ ذائقے میں اپنی مثال آپ ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اگر آپ نے ایک چیز کھائی ہے نا تو اس کا ذائقہ دنیا کے پھلوں کے ذائقوں سے کئی گنا زیادہ اچھا، خوبصورت اور مزیدار اور لذیذ ہوگا۔ پھر جب تم نے ایک کے بعد دوسرا پھل کھایا تو اس کا مزہ، اس کا ذائقہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر جب تم نے اس کے بعد کوئی اور پھل کھایا ہے تو اس کا ذائقہ اس پہلے سے بھی زیادہ، یعنی جتنی دفعہ تم وہاں کوئی پھل کھاؤ گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے زیادہ ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی، فما فوقها،
یا اس سے بھی زیادہ اوپر کی یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ اللہ کیا چاہتا ہے، بہذا مثلاً، اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسقین، گنہگار۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اللہ کے حکموں کو، بہی کے ساتھ اس کے، ان یوصلا، یہ کہ ملایا جائے اس کو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ لوگ اللہ کے حکموں کو کاٹ دیتے ہیں، بہی ان یوصلا، کہ جو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کو ملایا جائے، یعنی کہ رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داریوں کو ملایا جائے، رشتہ داریوں کو بچایا جائے، رشتہ داریوں کو نبھایا جائے، اور یہ لوگ رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رشتہ داریوں کو کاٹنے والے اللہ کے نزدیک زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پر، اپنی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور نیک لوگوں کا ہمیں ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔